ایک مشہور شہر میں ایک عادل نامی شخص رہتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، لیکن سب سے چھوٹا بیٹا حسن تھا۔ حسن اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، سمجھدار اور بہادر تھا۔ اسے چھوٹی سی عمر سے ہی تلوار چلانے، تیر اندازی کرنے اور گھوڑے دوڑانے کا بہت انتہا شوق تھا۔ حسن کے بڑے بھائی اس سے جلتے اور حسد کرتے تھے۔ وہ اسے مذاق میں شہزادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ کہتے کہ وہ کسی کام کا نہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، والد جان، حسن تو بس تلوار اور گھوڑے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے کوئی بڑا کام نہیں آتا۔ حسن یہ سن کر دکھی ہوا، لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ایک دن سب کو دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا فقیر آیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ فقیر نے ایک بات بتائی۔ بغداد کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے، شہزادی لیلا۔ شہزادی لیلا نے شرطیں رکھی ہے، جو بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے 3 شرطیں پوری کرنی ہوگی۔ اگر وہ 3 شرطیں پوری نہ کر سکا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ پہلی شرط، شیرنی کا دودھ لانا، جو شیرنی جان لیوا خطرناک ہوتی ہے۔ دوسری، 1000 رنگ والا مور لانا، ایسا مور جس کے پروں پر 7 رنگ چمکتے ہوں۔ تیسری، 6 انچ کا آدمی ساتھ لانا جو ایک پالشیت بھر نہ ہو۔ یہ سن کر سب نے کہا یہ ناممکن ہے، لیکن حسن کے دل میں ایک آگ بھڑکی۔ وہ بول اٹھا، میں جاؤں گا، میں یہ شرطیں پوری کروں گا یا پھر وہیں مر جاؤں گا۔ حسن نے اپنے باپ سے اجازت لی۔ باپ نے بہت روکا، لیکن حسن نے نہ مانا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، ایک ہلکی سی تلوار لی، کچھ روپیہ لیا اور چل پڑا۔ راستے میں گھنے جنگل، اونچے پہاڑ اور چمکتے صحرا تھے۔ کئی دن چلنے کے بعد وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک عجیب سی گونج سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو ایک بہت بڑا آگ جیسے بدن والا عفریت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حسن ڈرا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ عفریت نے نرم لہجے میں کہا، گھبراؤ مت حسن، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو، لیکن وعدہ کرو تم ہمیشہ سچ بولتے رہو گے اور ہمت نہ ہارو گے۔ حسن نے خوشی سے وعدہ کیا۔ تب سے عفریت اس کا ساتھی بن گیا۔ پہلی شرط، شیرنی کا دودھ۔ عفریت حسن کو ایک ایسے جنگل میں لے گیا جہاں ایک سفید شیرنی رہتی تھی جسے کوئی قریب نہیں بھٹکتا تھا۔ عفریت نے کہا، تم شیرنی کے بچے کو پیار کرو اور ماں شیرنی تمہارے پاس آ جائے گی۔ حسن نے ایسا ہی کیا۔ وہ آستے سے شیرنی کے بچے کے پاس گیا اور اسے پیار کیا۔ ماں شیرنی نے آ کر حسن کو سونگھا اور پھر لیٹ گئی۔ حسن نے ایک مٹی کے برتن میں شیرنی کا دودھ نکال کر رکھ دیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ دوسری شرط، 1000 رنگ والا مور۔ عفریت نے بتایا کہ ایک مور کوفے کے بادشاہ کے پاس ہے۔ حسن کوفے پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، یہ مور میرے باغ میں ہے، اگر تم مجھے ایسا ہیرا دو جو رات کو چمکے تو میں تمہیں مور دوں گا۔ حسن کے پاس ہیرا نہیں تھا۔ عفریت نے مسکرایا اور اسے اپنے جادو سے ایک پتھر کو ایسا ہیرا بنا دیا جو رات کو چاند کی طرح روشن تھا۔ حسن نے وہ ہیرا بادشاہ کو دیا اور مور لے لیا۔ تیسری شرط، 6 انچ کا آدمی۔ یہ سب سے مشکل تھی۔ حسن نے کہا، عفریت بھائی، اب تم ہی کوئی راستہ بتا دو۔ عفریت ہنس پڑا، اور یہ شرط تو میرے لیے بنی ہے۔ اسی وقت عفریت سکڑنے لگا اور 6 انچ کا ہو گیا۔ وہ حسن کی جیب میں بیٹھ گیا۔ اب تینوں شرط پوری تھی۔ حسن بغداد کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اور شہزادی لیلا سب حیران تھے۔ حسن نے پہلے شیرنی کا دودھ کا برتن پیش کیا، پھر 1000 رنگ والا مور چھوڑا اور آخر میں اپنی جیب سے 6 انچ کا عفریت نکال کر تخت پر بیٹھا دیا۔ سب نے تالیاں بجائی۔ بادشاہ نے کہا، حسن، تم نے ناممکن کو کر دکھایا، لیلا اب تمہاری ہے۔ شادی کے بعد حسن بغداد میں ہی رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اسے اپنا جانشین بنا دیا۔ حسن ایک انصاف پسند اور رعایا پرور بادشاہ بنا۔ وہ کبھی اپنے عفریت دوست کو نہ بھولا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، جو ثابت قدم رہے، ہمت نہ ہارے اور سچے دل سے کوشش کرے، اللہ اسے ضرور کامیاب کرتا ہے۔